اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المائدہ۔ المائدہ کا معنی ہے دسترخوان یا کھانا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اوفو، وفا کرو، پورا کرو، بالعقود، اپنے عہدوں کو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ احلت، حلال کیے گئے ہیں، لاکم، تمہارے لیے، بہیمات، بے زبان انعام جانور، بے زبان جانور، الا، مگر، ما، جو، یتلا، مگر ان پر جس پر پڑھا جائے، علیکم، تم جس پر پڑھو، سوائے ان کے جن کا حکم پڑھ کر سنایا جائے، غیرہ، نہ، محلو، نہ حلال سمجھو، سیدہ، شکار کو، وانتم، اور جب تم کے حرم، جب تم احرام باندھے ہو۔ اے ایمان والو، پورا کرو اپنے عہدوں کو، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بے زبان جانور، سوائے ان کے جن کا حکم پڑھ کر سنایا جائے گا تمہیں، نہ حلال سمجھو شکار کو جب تم احرام باندھے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، حکم فرماتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا، نہ حلال کرو، شعائرہ، نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نشانی کو، اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر، اور نہ حرامہ، حرمت والے شہر مہینے کی، ولا، اور نہ ہدیہ، اور نہ بیجی ہوئی قربانی کی، ولا قلائدہ، اور نہ وہ جانور جن کے گلے میں کیا قلائدہ، پٹے ڈالے ہوئے ہوں، ولا آمینہ، اور نہ جو قصد کیے ہوئے ہوں، ارادہ کیے ہوئے ہوں بیت الحرام کا، یبتغون، طلب کرتے ہیں، فضل من ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورضواناً، اور اس کی رضا، طلب کرتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رضا، وائسا، اور جب حلال تم، جب احرام کھول چکو، فاصطادوا، تو شکار کر سکتے ہو، ولا، اور نہ یجرمنکم، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں، شنآن قوم، کوئی قوم تمہیں نہ اکسائے، ان کے صدوکم، کہ تم انہیں روکو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، وتعاونوا، اور مدد نہ کرو، علی البر، نیکی پر، اس پر کہ تم زیادتی کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی میں، تعاون کرو، علی البر، نیکی میں تعاون کرو، اور زیادتی کرنے والوں کے ساتھ ساتھ نہ دو، اتقا، اور تقوی کے کاموں میں بھی، ولا تعاونوا، اور نہ مدد کرو، علی الاثم، گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر بھی کسی کی مدد نہ کرو، تعاون نہ کرو، واتقوا اللہ، واتقوا، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے جس طرح وعدہ کیا گیا ہو اسی کے مطابق اس کو پورا کرنے کو وفا اور ایفا کہتے ہیں۔ عقود، عقد کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی گرہ لگانا ہے۔ اب اس کا اطلاق اس پختہ وعدہ پر ہوتا ہے جو دو شخصوں کے درمیان طے پائے۔ یہاں عقود سے مراد ہر قسم کے معاہدے ہیں، خواہ وہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان ہوں یا انسان اور انسان کے درمیان ہوں۔ ان کا تعلق دینی احکام سے ہو یا دنیاوی معاملات سے، سب اس میں درج ہیں، اور سب کی پابندی کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ البتہ وہ وعدہ جس کے پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، اس کا پورا نہ کرنا ضروری ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کو منافقت کی علامت قرار دیا ہے۔ احکام الہی کا ذکر شروع ہو رہا ہے جن کی تعمیل کا وعدہ ہر مسلمان اسلام قبول کرتے وقت اپنے رب سے کیا کرتا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ ان جانوروں کے علاوہ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، دوسرے مویشی تمہارے لیے حلال ہیں۔ مشرکین عرب نے اپنے باطل عقائد اور فاسد خیالات کی وجہ سے کئی مویشی اپنے اوپر حرام کر رکھے تھے، مثلاً بحیرہ وغیرہ۔ نیز کئی مویشی بطور سزا بنی اسرائیل پر حرام کر دیے گئے تھے۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ یہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔
بہیمہ سے مراد چرنے والے شکاری جانور ہیں، مثلاً ہرن، نیل گائے وغیرہ۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ جب تم نے حج و عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا ہو تو پھر تمہارے لیے خشکی کا شکار منع ہے۔ بیشتر احکامات جو اس وقت نازل ہو رہے تھے وہ عرب کے دیرینہ رسم و رواج اور ان کے آبائی قائد کے بالکل خلاف تھے۔ اس لیے احتمال تھا کہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے کہ ایسا حکم کیوں دیا گیا، اسے کیوں حرام اور اسے کیوں حلال کیا گیا وغیرہ۔ اس لیے یہ فرما کر ان تمام چہم گوئیوں کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ جب تم نے اس کا بندہ ہونے کا اعتراف کر لیا، اس کے علیم و حکم تسلیم کر لیا اور اس کے احکامات کی تعمیل کا وعدہ کر لیا تو اب کیلو کالا کیسی یقین محکم سے ہر ارشاد کی پیروی کرتے جاؤ۔ امام ابن جریر شعائر کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ شعیرہ بروزن فعیلیہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے وہ علامت جس سے کسی چیز کی پہچان ہو سکے، جن سے حق و باطل کی شناخت ہو سکے، ان کو شعائر اللہ کہتے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ کے نشانیاں۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن احکامات کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا طرح امتیاز مقرر فرمایا ہے ان کی پابندی کرو، جن حدوں کو قائم کیا ہے اسے تجاوز نہ کرو، جن چیزوں کے استعمال سے روکا ہے ان کے قریب مت جاؤ۔ ہدیٌ اس قربانی کے جانور کو کہا جاتا ہے جو حرم شریف کی حدود میں ذبح کرنے کے لیے کوئی اپنے ہمراہ لے جائے۔ قربانی کے ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو حرم کی حدود میں ذبح کرنے کے لیے کوئی اپنے ہمراہ لیے جا رہا ہو اور ان کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں۔ آمین قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے۔ لفظی تحقیق کے بعد اب اس آیت کا شان نزول ملاحظہ ہو۔ حتمہ بن ہند البکری بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حتمہ بن ہند البکری بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی حقیقت کے متعلق دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقیقت اس کے سامنے پیش فرمائی۔ سن کر کہنے لگا، مجھے سوچنے کا موقع دیجیے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ بھی کر لوں، امید ہے کہ ہم سب آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ اس کے حاضر خدمت ہونے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا کہ آج تمہارے پاس قبیلہ ربیہ کا ایک ایسا آدمی آ رہا ہے جو شیطان کی زبان سے گفتگو کرے گا۔ اور جب وہ جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آیا تھا تو اس کے چہرے پر کفر کی نحوست برس رہی تھی اور اب جا رہا ہے تو اس کی پشت پر عذر کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ راستہ میں ایک جگہ مسلمانوں کے مویشی چر رہے تھے، ان کو بھگا کر لے گیا۔ دوسرے سال قربانی کے لیے وہی مسلمانوں کے چرائے ہوئے مویشی لے کر ان کے گلے میں کلاوے ڈال کر حج کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ مسلمانوں کو علم ہوا تو انہوں نے اس پر حملہ کرنا چاہا تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اگرچہ وہ کافر ہے اور تمہارا مجرم بھی ہے لیکن اب نکلا ہے میرے گھر کی نیت سے، قربانی کے جانوروں کے گلوں میں پٹے ڈال کر اسے تعرض نہ کرو۔ عذر پرستی کی خدا پرستی کی کیا عمدہ تعلیم ہے۔ کوئی کسی روپ میں ہو لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو کر نکلے تو اس پر دست درازی نہ کرو۔ اس کی اب ہر چیز شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کسی کام پر اکسانا ہے، جانامہ کا معنی برانگیختہ کرنا، کسی کام پر اکسانا ہے۔ شنعان کے معنی بغض اور دشمنی کے ہیں۔ قریش مکہ کا دستور تھا کہ حج و عمرہ کے لیے کسی پر پابندی نہ تھی، جن دشمن بھی حرم کا مہمان بن کر کیوں نہ آ جائے اس کا احترام کیا جاتا، اس کی خدمت کی جاتی۔ لیکن جب 6 ہجری میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرہ کے ارادے سے آئے تو کفار مکہ نے داخل ہونے سے روک دیا اور ان تمام سابقہ روایات کو بھلائے طاق رکھ دیا
جو زائرین کعبہ کے لیے ان کے ہاں مروج تھیں۔ مسلمانوں کو کتنا صدمہ پہنچا ہوگا اور ان کے غصہ کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ مسلمان جوابی کارروائی کرتے اور ان مشرک قبائل کو مکہ آنے سے روک دیتے جن کے راستے مسلمانوں کے مقبوضہ علاقہ سے گزرتے تھے۔ اس لیے رب جلیل نے انہیں حکم دیا کہ کفار مکہ کا اتنا شدید جرم بھی تمہیں کسی پر زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم کسی پر ظلم و تعدی کرو۔ تمہاری شان سے یہ حرکت بہت فروتر ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے جہاں تصنع نہیں، ریا نہیں۔ دیکھیے قرآن اپنے ماننے والوں کی اخلاقی تربیت کن بلند اصولوں پر کر رہا ہے۔ یہاں ہوا کا رخ دیکھ کر بات نہیں کی جاتی بلکہ ایسی بات کی جاتی ہے جو ہوا کا رخ موڑ دے۔ عین اس وقت مسلمانوں کو دشمن پر دست درازی سے منع فرمایا جب غصہ کی چنگاریاں چٹک رہی تھیں اور انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ زندگی کا ایک اور زرعی اصول سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آپس کے تعلقات کی بنیاد اور اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی اساس یہ ہونی چاہیے کہ ہر نیکی اور بھلائی کے کام میں انہیں تمہاری اعانت اور تعاون حاصل ہو، اور ہر برائی اور گناہ کی تحریک میں تم ان سے الگ رہو۔ قرآن کا ہر حکم دل نواز، اس کی ہر آیت انسانیت پرور اور اس کا ہر فرمان گمراہوں کے لیے روشنی کا مینار رہے، لیکن ان کی برکات کا ظہور تو تب ہو جب ان کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور اس کو کلام الہی ماننے والی قوم ہی جب عملی طور پر اسے روگرداں ہو تو اس کی مضمر خوبیاں اور فائدے کیوں کر عیاں ہوں۔